अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। केसेस का सिलसिला चल रहा है। आज मेरे प्रोविंशियल असेंबली के स्पीकर को ने अरेस्ट किया है। मैं उसको कंडेम करता हूं और जो मेरा कोर्ट का फैसला कल आया है उस पे हमने पीपल्स पार्टी ने हमेशा कोर्ट के फैसलों को माना है। हम जाएंगे नैब के सामने, नैब का मुकाबला करेंगे, अब वहाँ की इंक्वायरी का मुकाबला करेंगे, अब उनको भी फेस करेंगे। और अगर जेल जाना पड़ा तो आपको पता है कि वो तो मेरा शुरू से सेकंड होम है। बिलावल भी मेरा बेटा है और अपनी माँ का बेटा है, उसको कहाँ डराते हो? डराओ उनको जिनने कभी देखा नहीं है। और स्पीकर इज ए ऑटोनोमस फिगर। स्पीकर को गिरफ्तार करने को मैं इस डेमोक्रेसी को ही चैलेंज कर रहे हैं आप। इस सारे मामले में हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। हम लाताल्लुक हैं जहाँ तक कि नैब की कार्रवाइयाँ हैं उनसे, लेकिन हम ये समझते हैं कि एहतसाब के अमल को सियासत से जोड़ना मुनासिब नहीं होगा और लिहाजा इम्पॉर्टेंट है कि एहतसाब का अमल इंडिपेंडेंट रहे, वो आज़ादाना चले। और जिस तरह से हमने जहाँ जहाँ पर आपने देखा कि नैब की कार्रवाई हुई है, चाहे वो हमारे अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ हुई है, हमने जो रूल ऑफ लॉ है उसको सपोर्ट किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्सपर्ट्स में मैं आपके साथ नबीला सिंधु। पैनल का तारुफ करवा दूं। पैनल में शामिल हैं फ़ाहद हुसैन साहब, लतीफ़ चौधरी साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब, आमिर इलियास राना साहब और साथ हासिल रहेगा शकील अंजुम साहब का। सबसे पहले बात के मुस्लिम लीग नून के बाद अपोजिशन जमात पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी घेरा तंग होना शुरू हो गया। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी और स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया। इंटेलिजेंस विंग की मुआवनत से गिरफ्तार किए गए स्पीकर सिंध असम्बली पर आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम है। गिरफ्तारी के बाद मुलजिम सिराज दुरानी को एहतसाब अदालत में पेश किया गया, जहां राहदारी रिमांड हासिल करके उन्हें कराची मुंतकिल किया जा रहा है। करीबी साथी की गिरफ्तारी पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी खुद मैदान में आए और शदीद बरहमी का इजहार करते हुए तब्दीली सरकार और नैब पर तंज के तीर चलाए और दिल की खूब भड़ास निकाली। साबिक सदर ने नैब कार्रवाई को जमहूरियत की तस्दील करार दिया। सिराज दुरानी की गिरफ्तारी का इल्जाम हुकूमत पर आयद किया और तब्दीली सरकार को आखिरी वार्निंग देते हुए सड़कों पर आने का इंदिया दे दिया। ओपोजिशन की जानिब से गिरफ्तारियों को जमहूरियत से जोड़ने पर वजीर आज़म इमरान खान का वो पहला खिताब जहन में गर्दिश करने लगता है, जिसमें उन्होंने कौम से अपील की थी कि आपने घबराना नहीं, मुल्क का पैसा चोरी करने वाले जब पकड़े जाएंगे तो ये शोर मचाएंगे कि जमहूरियत खतरे में है। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए हमारा सवाल कि क्या स्पीकर सिंध असम्बली की गिरफ्तारी सिंध हुकूमत पर एक और हमला है? फाहद साहब, आपसे इसका आगाज़ के जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक हुई है, बिलावल भुट्टो जरदारी भी अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो भी तनकीद कर रहे थे, क्या ये वाकई ही सिंध हुकूमत पर एक और हमला है? देखिए, जब भी कोई गिरफ्तार हो और उसको सियासी रंग दिया जाए और कहा जाए कि ये हमारी हुकूमत पे हमला है, तो समझें दाल में कुछ काला है। ठीक। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि देखिए, नैब जो गिरफ्तारियां कर रहा है उस पर हमेशा जब हम बात करते हैं तो मैं तो बड़े अरसे से कहता आ रहा हूँ कि जब आपने नैब को इस तरह के इख्तियारात दिए कि वो अपनी सवाबदीद इस्तेमाल करते हुए जिसको जब चाहे और जिन बुनियादों पर चाहे गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन यहाँ पे मुझे दो इश्यूज नज़र आ रहे हैं। पहली बात तो ये कि हर गिरफ्तारी को सियासी रंग देने से सियासी जमातें अपना केस कमज़ोर करती हैं। अगर वो उस गिरफ्तारी को कानूनी तौर पर टैकल करें या उस पर कोई एविडेंस बेस्ड बात करें जो उनका हक बनता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये कहना कि जनाब जमहूरियत जो है वो ख़तरे में पड़ गई है या हमारी हुकूमत पे हमला हो गया, इससे वो जो एक सियासी क्रेडिबिलिटी है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरी बात नबीला ये है कि इसमें जो जब नैब ये इस तरह की गिरफ्तारी करता है तो उसके पास ये इख्तियार है इस वक्त जो मौजूदा कानून है, लेकिन उसके साथ साथ उसको ये ज़रूर बयान करना चाहिए कि उसको क्या ज़रूरत पेश आ गई कि वो
آغا سراج درانی کو گرفتار کر رہا ہے اور بابر اعوان کو نہیں کر رہا؟ کیا آغا صاحب کوآپریٹ نہیں کر رہے تھے؟ کیا وہ ان کی بات نہیں سن رہے تھے؟ کیا وہ پیشیوں پہ نہیں آ رہے تھے؟ اگر یہ گراؤنڈز ہیں تو پھر شاید وہ اپنی گرفتاری کو جسٹیفائی کر پائیں، لیکن صرف گرفتار کرنا، کچھ نہ کہنا، اس پہ تو انگلیاں اٹھیں گی۔ ٹھیک ہے، اس پر تو انگلیاں اٹھیں گی، اور وہی بات ہے کہ تنقید جو ہے وہ ہوتی ہی چلی جا رہی ہے۔ عامر الیاس رانا صاحب، اس کے بعد پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے بھی گفتگو کی گئی، پریس کانفرنس کی گئی، یہ بھی کہا گیا کہ آپ ان گرفتاریوں سے پیغام کیا دینا چاہتے ہیں، اور آپ جو بھی میسج دینا چاہ رہے ہیں ہم اس پیغام کو قبول نہیں کریں گے۔ کیا یہ گرفتاریاں واقعی کوئی پیغام دے رہی ہیں؟ دیکھیں، نیب نے جو کام کیا وہ گریلا ایکشن ہے۔ وہ کراچی میں جانے کا اسپیکر سندھ اسمبلی کا انتظار کر سکتے تھے۔ وہ کیوں میسج دینا چاہتے تھے کہ ہم ان کو یہاں سے پکڑیں گے اسلام آباد سے، جب وہ سیشن میں 17 ارکان اسمبلی کے ساتھ قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے؟ اب یہ سوال ہے، پھر یہ آرٹیکل 7 کے تحت ایک اسٹیٹ فنکشنری ہے، لیجسلیٹو اسمبلی ہے، اس کے وہ سربراہ ہیں، منتخب سربراہ ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہونے چاہیے کہ کرپشن بالکل ایک اور ایشو ہے، آپ کا ایکشن گرفتاری کا بالکل ایک اور ایشو ہے۔ میں اس پہ بات کر رہا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس طریقے سے کہ سندھ کا اسپیکر آیا ہے، آپ اس کو کراچی ایئرپورٹ سے پکڑ لیتے، آپ کو کوئی روکتا ہے؟ آپ اس کے کام کے اوپر بتاتے۔ یہاں جیسے فہد صاحب نے کہہ دیا بابر اعوان کا، یہاں بے شمار مثالیں ہیں جن کو نہیں پکڑا جا رہا، ان کو صرف نوٹس ہو رہے ہیں، ان کو پوچھا جا رہا ہے بلا کے۔ اب آپ کیا کریں گے کل کو جب اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر پہ ایک انکوائری وہاں چل رہی ہے، مشتاق غنی صاحب جو اس وقت کے پی کے اسپیکر ہیں ان کے اوپر ایک انکوائری چل رہی ہے، انویسٹیگیشن میں پرویز الہی صاحب کو یہ دوبارہ لے آئے ہیں، تو کیا اب یہ سارے اسپیکروں کو اریسٹ کریں گے؟ کیونکہ نیب تو پھر یہ کام کر رہا ہے نا، کہیں انویسٹیگیشن ہے کہیں انکوائری ہے، کیا یہ سارے جو ہماری منتخب نمائندے ہیں، اسپیکر ہیں، ان سب کو انہوں نے پکڑنا ہے، اٹھانا ہے؟ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو پھر یہ ہوگا آئندہ، پھر آرٹیکل 248(2) کے تحت جو استثناء صدر کو حاصل ہے، پھر وہ منتخب ان ایوانوں پہ بھی آ جائے گا کہ جی ٹھیک ہے، پھر ان کو بھی اسپیکر، چیئرمین اور ڈپٹی اسپیکروں کو بھی دیں۔ دیکھیں، جب آپ اس طریقے سے اٹیک کرتے ہیں، کیونکہ بیسیکلی یہ گرفتاری نہیں ہے، آپ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں گھستے ہیں، اس کی ریپوٹیشن کو بھی خراب کرتے ہیں، ان کا گیسٹ ہے، مطلب یہ کیا ایئرپورٹ پہ ECL کی لسٹ میں تھے، جاتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، بھاگ گئے ہیں اسلام آباد سے، پھر تو کوئی بات تھی۔ وہ ہوٹل میں اسٹے کر رہے ہیں، آپ ہوٹل کے باہر آنے کا انتظار نہیں کرتے، آپ وہاں ان کے سندھ جانے کا انتظار نہیں کرتے، وہ کہاں چھپ جائیں گے بھائی؟ وہ آگے ہیں، آپ کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے۔ نیب کو ہم بار بار سمجھاتے ہیں کہ یہ پھر پک اینڈ چوز، اور پھر جو آصف علی زرداری نے اب پریس کانفرنس کی ہے، ٹھیک ہے، ان کا کیس ہے، سپریم کورٹ نے ان کے خلاف وہ جو ان کی نظر ثانی کی دی مسترد کر دی، تو وہ فیس کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ لیکن یہ اب آپ صوبائیت والا کام نہ کروائیں، تھوڑا سا دیکھیں دنیا میں کیا حالات چل رہے ہیں پاکستان کے، اور آپ پاکستان کے اندر کیا احتساب کھیل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، نیب تو کارروائی کر رہا ہے، اس کے اوپر تنقید ہونی چاہیے کہ نیب اپنی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے، تفتیش کے دائرہ کار کو آگے بڑھاتے ہوئے، چاہے وہ گرفتاری اسلام آباد سے کرے یا کراچی سے کرے، اس کے اوپر تنقید بنتی ہے کیا؟ دیکھیں، یہ پاکستان میں میرے خیال میں بھی پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو احتساب کا عمل ہوتا تھا، آپ کسی لوور لیول آفیسر کو پکڑ رہے ہیں، اس کے اوپر مقدمے چلا رہے ہیں، قانون جو ہے، لوگوں میں یہ تاثر بڑھ گیا تھا کہ قانون جو ہے وہ صرف غریب لوگوں کے لیے ہے، یا وہ لوگ جن کا اثر رسوخ نہیں ہے، اور جو پاورفل لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، جن کا اثر رسوخ ہے، خاص کر سیاسی اثر رسوخ ہے، ان کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا ہے۔ تو ابھی جب ان کو ہاتھ ڈالا گیا ہے تو آوازیں تو اٹھیں گی اور وہ اس کے اوپر تنقید کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اصولی طور پہ ایک پاکستان ہے، اس کو وہاں پر نیب کہیں بھی اریسٹ کر سکتی ہے، کوئٹہ میں بھی کر سکتی ہے، پشاور بھی کر سکتی ہے، کراچی بھی کر سکتی ہے۔ شاید اس میں انہوں نے تھوڑی سی جلدی کر دی، کراچی سے اریسٹ ہو سکتے تھے، لیکن اس کے اوپر صوبائیت پھیلانا یا تعصب پھیلانا کہ وہ سندھ کا تھا اور اس کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا، میرے خیال میں یہ صحیح بات نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر سیاست کریں یا اپنی صوبائی جو وہ سیاست ہے یا تعصب پھیلانے کی کوشش کریں پاکستان میں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور ان کو چاہیے، جب اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے اوپر مقدمے چل رہے تھے تو آپ ان کے پیپلز پارٹی کے بیانات اٹھا کے دیکھیں، بلاول صاحب کے دیکھ لیں، آپ زرداری صاحب کے دیکھ لیں کہ جی یہ تو قانون ہے، قانونی طور پہ ان کا سامنا کریں اور اپنا کیس عدالت میں لڑیں، اور باہر مطلب ہے کہ کیوں شور مچا رہے ہیں۔ ابھی خود جب ان کے اوپر آئی ہے تو پھر ابھی یہ شور مچا رہے ہیں۔ تو نیب کو تھوڑا سا یہ کرنا چاہیے کہ تھوڑا سا اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ اکراس دی بورڈ نہیں ہے، حالانکہ علیم خان صاحب کو تو نے پکڑ لیا ہے، لیکن ایسے لوگ دوسرے سائڈ پہ بھی ہیں کہ جن کو ہاتھ ڈالنا چاہیے تاکہ یہ تاثر ختم ہو جائے کہ یہ ون سائیڈڈ ہے۔
ٹھیک ہے لطیف چودھری صاحب، جس طرح سے بات کی جا رہی ہے گرفتاریوں کے حوالے سے اور پریس کانفرنسز کی گئیں، ابھی کچھ ہی دیر پہلے پروگرام سے بلاول بھٹو زرداری لندن سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھے ابھی تک 45 فارم نہیں ملا ہے، دھاندلی ہو رکھی ہے اور میں حکومت کو راہ فرار نہیں دوں گا۔ جب بھی کوئی گرفتاری ہوتی ہے اسی وقت میں آ کر یہ اس قسم کی باتیں کرنا، تو پھر تو یہ عمران خان کی بات کی تائید کی جا سکتی ہے کہ عمران خان نے کہا تھا کہ آپ گھبرائیے گا مت، بلکہ یہ جب بھی گرفتار ہوں گے تو جمہوریت کو خطرہ ہے، اس قسم کا شور ہمیں سنائی دے گا۔ نبیلہ، عمران خان کی بات کی جہاں تک درستگی کی بات ہے، وہ تو ایک کسی حد تک اس کو آپ درست کہہ لیں کہ وہ نعرے کے طور پہ بات ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو بات کرنے والی ہے وہ جرم اور قانون کی پیچیدگیوں کی اور اس کے اختیارات کی ہے۔ جرم کا تو کوئی بندہ اس کی حمایت نہیں کرے گا اگر کوئی کرپشن، ایسی کرپشن جو جرم کے زمرے میں آ رہی ہے، جو اس کو تو گرفتار کیا جانا چاہیے۔ بات آ رہی ہے کہ نیب کے حوالے سے جنرل پرویز مشرف کا جو یہ ادارہ اور جس طریقے سے جو انہوں نے اس میں ترامیم کی وہ اس طریقے سے چلا آ رہا ہے، تو یہ ہمارے جو ڈیموکریسی کے سٹیک ہولڈر تھے، یہ ان کے اوپر بنیادی ذمہ داری آتی تھی، ان کے فہم کا یہ امتحان تھا۔ ان کے بھی اگر اسی طرح چلانا ہے، ہم نے ایک پیرالل گورنمنٹ چلانی ہے، ایک جانب CBR کا ادارہ آپ نے بنایا ہوا لوگوں سے ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے، ان کی جائیداد کو ماپنے کے لیے، ایک جانب آپ نے انکم ٹیکس رکھا ہوا ہے، ایک جانب پنجاب کی سطح پہ، صوبے کے سطح پہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے، اور سینٹرلی سطح پہ ایک نیب بنا دیا جو انڈیپینڈنٹ ہے، یعنی وہ گورنمنٹ کے کسی کے کنٹرول میں نہیں۔ آج فواد چودھری صاحب نے بھی یہ کہا کہ جی ہمارا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، عمران خان خود بھی کہہ چکا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک سندھ اسمبلی کا، شاید اگر میں غلط ہوں گا تو میری درستگی کر دیں باقی بھی، کہ شاید پہلے اسپیکر ہیں جن کو اس قسم کے چارجز کے اندر گرفتار کیا گیا ہے، اور بعد میں پتہ چلے گا کہ یہ جرم ثابت نہیں ہوا۔ تو یہ سوال اصل چیز ہے جس کو حل کیا جائے۔ شکیل صاحب، اس طرح سے تو الزامات سامنے آ رہے ہیں کہ جو KP کے اسپیکر ہیں ان کے اوپر بھی یہی الزام ہے، پنجاب کے اسپیکر کے اوپر بھی یہی الزام ہے، انہیں کیوں نہیں اریسٹ کیا گیا؟ سندھ کے اسپیکر کو کیوں اریسٹ کر لیا گیا؟ دیکھیں نبیلہ، جب آپ پک اینڈ چوز کریں گے تو اس قسم کے جو سوالات ہیں وہ جنم لیں گے کہ جب ایک قسم کے الزامات اسپیکر قومی اسمبلی پر ہیں، KP کے اسمبلی پر ہیں، پنجاب اسمبلی پر ہیں، تو ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا، اور جو حکومتی جماعت میں شامل اراکین ہیں ان پر بھی اسی قسم کے الزامات ہیں۔ انکوائریاں تو بہت سارے لوگوں پر چل رہی ہیں۔ بالکل، دوران انکوائری یا تو پھر نیب کو چاہیے کہ تمام لوگوں کو گرفتار کرے، یا پھر یہ پک اینڈ چوز والا سلسلہ ختم کرے، تاکہ جو نیب کے اوپر اس قسم کے الزامات لگتے ہیں کہ وہ غیر جانبدار نہیں ہے، اور حکومتی اراکین جو ہیں، جو حکومتی وزراء ہیں، انہیں مکمل تحفظ حاصل ہے، اور جو اپوزیشن کے لوگ ہیں انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس گرفتاری کا ہمیں اور ملک کو کیا فائدہ ہوگا، اس کے بارے میں بھی ہمیں بات کرنی چاہیے۔ آیا اب تک جتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں، کیا ان میں نیب کی ریکوری کیا ہے؟ جو الزامات لگائے تھے کہ اربوں اور کروڑوں روپے کے فراڈ کیے گئے، وہ صاف پانی سکینڈل ہو، 56 کمپنیاں ہوں، یا آشیانہ ہاؤسنگ سکیم ہو، اس میں نیب نے اب تک ریکوری کیا کی ہے، اور اس ریکوری کا جو ریکوری کی ہے اس کو قومی خزانے میں کتنا مال جمع کرایا ہے، لوٹا ہوا مال۔ صرف الزامات کی حد تک نیب کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے اپنا ہوم ورک مکمل کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ اگر نیب کا ہوم ورک مکمل ہوتا اور جو انہوں نے اپوزیشن لیڈر پر الزامات لگائے تھے اگر وہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے، تو پھر نہ تو اپوزیشن لیڈر کی ضمانت ہوتی، نہ پھر وہ، اور نہ ہی پھر اس قسم کی تنقیدیں جو ہیں وہ سامنے آتی۔ ٹھیک ہے شکیل صاحب، آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا، اور اس ساری صورتحال پہ کیا اسپیکر سندھ اسمبلی کی ہے اس کی ساکھ کو الٹا نقصان پہنچ رہا ہے، تو اس کو بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس شخص کو بھی گرفتار کیا جائے پھر اس کے تحت گرفتار کیا جائے، تاکہ جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ عدالت میں بھی ثابت کیے جا سکیں۔ ثابت کیا کہ بعد میں کوئی بھی اس قسم کی کوئی بھی جو صورتحال ہے، تنقید ہے، وہ سامنے نہ آ سکے۔ ایکسپرٹس کی رائے آپ نے جانی کہ اسپیکر سندھ اسمبلی کی گرفتاری سندھ حکومت پر ایک اور حملہ ہے۔ ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سوال کی جانب کہ اپوزیشن کو سعودی والی عہد سے دور رکھنے سے حکومت کو کیا نقصان ہے، ساتھ رہیے گا۔ کہ جو سعودی دوست ہمارے آئے تھے، جو بھائی آئے تھے، ہم نے ان کا خیر مقدم کیا ان کے آنے کا، آج بھی ان کا ہم خیر مقدم بھی کرتے ہیں، ان کی عزت بھی کرتے ہیں، مگر اس میں بھی مس ہینڈلنگ حکومت کی تھی۔
ना उनने हमें दावत दी, ना उनने मियाँ साहब को दावत दी, ना शहबाज साहब को दावत दी, और फिर एक ट्वीट करवा दिया अपने एक चार्ली से कि ये काबिल ही नहीं है कि ये आए। इनफ इज इनफ, हमने 8-9 महीने इनको दे दिए हैं, उससे ज़्यादा हम दे नहीं सकते। 30 साल से इक़्तिदार में है, कोई अस्पताल उनके लिए इलाज के लिए नहीं है। और दूसरी तरफ लोगों का हाल देखें, 3 लोग बिस्तरों पे पड़े हुए हैं। हमने फैसला किया कोई बाहर टैक्स के पैसे पे किसी को हमने बाहर इलाज पे नहीं भेजना है, पाकिस्तान में इलाज करवाएं ताकि हम पाकिस्तान के अस्पताल ठीक करें। स्पीकर सिंध असम्बली की गिरफ्तारी के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ जारहाना अंदाज अपना लिया। अवामी मसाइल पर हुकूमती पॉलिसियों को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए आए रोज महंगाई से अवाम का जीना महाल हो गया। सर्दियों में गैस के बिलों में होशरुबा इजाफा और बिजली मजीद महंगी होने से गर्मियों में गाड़ियां बेचकर बिल अदा करना पड़ेंगे। साबिक सदर ने मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र मुंबई हमलों का तस्करा और बताया कि पीपल्स पार्टी हुकूमत ने मुंबई हमलों को सिफारती सतह पर कामयाबी से हैंडल किया और हालात को मामूल पर लेकर आए। पुलवामा हमले के बाद तब्दीली सरकार पैदा होने वाली सूरत हाल पर आसिफ जरदारी ने वफाकी हुकूमत को नाबालिग करार दे दिया और नाम लिए बगैर कहा कि बैक सीट ड्राइवर को सियासत समझ नहीं आ रही, इसलिए मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। हुकूमत के अनाड़ीपन की वजह से इस वक्त मुल्क में हंगामी हालात हैं। सऊदी वली अहद की आमद पर अपोजिशन को मदऊ न करने पर आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया और अपोजिशन रहनुमाओं को ना बुलाने का शिकवा करते हुए कहा कि दावत देने के बजाय वज़रा की जानिब से सोशल मीडिया पर अपोजिशन के बारे में तज़हीक आमेज रवैया इख्तियार किया गया। दूसरी जानिब दोस्त ममालिक के इमदाद और सऊदी वली अहद के दौरे के बाद खुशी से निहाल वज़ीर आज़म ने मुआशी बेहतरी की नवीद सुनाते हुए कहा कि अब पाकिस्तान को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता और जल्द आम आदमी की जिंदगी में इनकलाब आएगा। और हमारा सवाल एक्सपर्ट्स के लिए कि अपोजिशन को सऊदी वली अहद से दूर रखने से हुकूमत को क्या नुकसान हुआ। ब्रिगेडियर साहब, इसका आगाज आपसे करूंगी कि क्या हुकूमत को अपोजिशन को दूर रखने से कोई नुकसान हुआ या सिर्फ अपोजिशन के गिले शिकवे ही हैं? नहीं, मेरे ख्याल में जब हम बैरूनी सतह के ऊपर ताल्लुकात की बात करें तो हमें एक ही मुट्ठी होना चाहिए और हमें वो इत्तेहाद होना चाहिए। जो हमारे अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं, जो किसी करप्शन के चार्जेस हैं, किसी के ऊपर और चार्जेस हैं, वो चलते रहेंगे। वो उसका वली अहद के विज़िट से या कोई और अगर बाहर से कोई आ रहा है उसकी विज़िट से इसका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। और इस जो यहाँ पर जितने भी फंक्शंस हुए थे उसमें अपोजिशन को इनवाइट करना चाहिए था और उनको रखना चाहिए था बीच में। जैसे उन्होंने कहा कि ये इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर, तो वो जो है उनको इन्वाइट करना बुरी बात होगी। तो इल्ज़ामात वज़ीर आज़म के ऊपर भी हैं, बाकी उनके रफ़ाक़ाकार के ऊपर भी बहुत इल्ज़ामात हैं, तो फिर इनको भी नहीं जाना चाहिए था अगर यही उन्होंने यार्ड स्टिक रखी हुई है। तो ये मेरे ख्याल में हुकूमत ने अच्छा नहीं किया है और ये रिवायत भी अच्छी नहीं है। जब भी कोई फॉरेन डिग्नेटरी आता है तमाम सियासी जो लीडरान हैं उनको मदऊ करना चाहिए। ठीक है लतीफ़ चौधरी साहब, अगर अपोजिशन को भी दावत दे दी जाती तो इसका इम्पैक्ट क्या जाता? मेरा ख्याल है इससे हुकूमत की जो पॉलिटिकल साख थी उसमें बहुत अच्छी मैसेज जाता, उनके वोटर तक भी अच्छा मैसेज जाता और इंटरनेशनली भी एक अच्छा जाता। आप जहन में रखिए नबीला के जो प्रिंस मोहम्मद यहाँ आए हैं और सऊदी अरब की जो अशराफिया है वो पाकिस्तान से कोई इतनी नावाकिफ़ नहीं है। पाकिस्तान के अपोजिशन के चाहे आसिफ जरदारी साहब हों या मियाँ नवाज शरीफ हों या शहबाज शरीफ हो, वो सब उनको जानते हैं, उन्हें पता है और ये भी उन्हें पता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। बहुत से लोग इन्फॉर्मेशन वहाँ पहुँचाने वाले यहाँ पे मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत की एक हटधर्मी मैं तो इसको कहूँगा कि उन्हें अपोजिशन लीडर को ज़रूर बुलाना चाहिए था और ताकि एक अच्छा मैसेज जाता, प्रिंस मोहम्मद की जानब भी एक अच्छा मैसेज जाता। शायद उन्होंने इसको उनकी अपोजिशन की तज़हीक करने का ये एक मुनासिब मौका जाना जो PTI का मेरा ख्याल में एक उनका एक वसफ है और वो दूसरे की तज़हीक करना ही एक अच्छी सियासत समझती है। ठीक है आमिर साहब, 2 दिन पहले मैंने जो बाउंसर मारा था आज फिर आपसे वही सवाल कर रही हूँ और इसका जवाब चाहिए। देखें, सिंपल सी बात है कि ये बचगाना फैसला है, मस्बत सोच नहीं थी और ये जहन बंद करके इस तरह के कोई फैसले कर सकता है कि एक इंटरनेशनली आप इतना बड़ा इवेंट कर रहे हैं और दोस्त मुल्क के वली अहद आ रहे हैं और आप फैसला क्या कर रहे हैं और उनकी तज़हीक आमेज़ ट्वीट करा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए था। इनको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल और सियासी इस्तेकाम इन सब का एक दूसरे के साथ बड़ा करीबी ताल्लुक है। यहाँ सियासी अदम इस्तेकाम माशी तरक्की को बिल्कुल नहीं चलने देगा। बड़े बड़े बिजनेसमैन कह रहे हैं कि मई का महीना
ایک طرف رمضان شریف ہوگا اور دوسری طرف کاروبار نہ ہونے سے بے روزگاری کا انتہا پہ پہنچے گا پروگرام، کیونکہ جب آپ ڈیولپمنٹ کے کام نہیں کرتے تو جو سارا ترقی کا پہیہ چل رہا تھا وہ رکا ہے، تو اس کے اندر سیمنٹ سریا یوز نہیں ہو رہا، آپ کی ساری ڈیولپمنٹ رک گئی ہے گورنمنٹ کی سطح پہ، اس کے نتیجے میں سارے آپ کے جو کام کرنے والے ورکرز تھے وہ بے روزگار ہو رہے ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں۔ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ سارے پاکستان میں جب آپ ڈیولپمنٹ فنڈ یوز ہی نہیں کریں گے اور پھر اپوزیشن کے خلاف ایکشن کو آپ سمجھیں گے کہ سب سے بڑا ہمارا ہتھیار یہ ہے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ یہ سب مل کے پاکستان کے لیے اچھی بات نہیں ہوگی۔ ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ آپ اس روش سے باز آئیں، اداروں کو اپنا کام کرنے دیں، اگر وہ ٹھیک ہو۔ آج نیب نے بالفرض پکڑ لیا ہے سراج درانی کو، تو ان وزیروں کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہ باز نہیں آتے، پھر کہتے ہیں نہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ پہلے سے کیس تھے، خود ہی حصہ لیتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے عامر صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ شکیل انجم صاحب، ایک طرف حکومت یہ کہتی ہے کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر نہیں چلنا، یہ کرپٹ لوگ ہیں، انہیں خود برد کی ہوئی ہے، ان کے اندر وہ سٹیمنا ہی نہیں ہے یا مورل ان کے اندر اخلاقیات ہی نہیں ہے کہ ان کو ساتھ لے کر چلا جائے۔ دوسری جانب اپوزیشن کی طرف سے بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ حکومت ابھی تک اپوزیشن کو ساتھ لے کر نہیں چل رہی، جس کی وجہ سے معاشی پالیسی نہیں بن پا رہی اور یہ تمام صورتحال جو ہے وہ مسئلے مسائل جو ہے حل نہیں ہو پا رہے۔ اگر یہی صورتحال رہی تو پھر سعودی ولی عہد کا دورہ ہو یا کوئی اور دورہ ہو جائے تو کیا یہ مسئلے حل ہو پائیں گے جب آپ ہی پاکستان کے مفاد میں ایک پیج پر نہ ہوں؟ دیکھیں، جس قسم کا یہ تاثر دیتی ہے حکومت کے اداروں اور خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ ایک پیج پر ہیں، اگر اس وزٹ پر اپوزیشن کو دعوت دے دی جاتی اور اپوزیشن کے اراکین وہاں پر آ جاتے تو یہ ایک بڑا مثبت پوری دنیا میں تاثر جاتا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ تمام سیاسی جماعتیں حکومت کے ساتھ کھڑی ہیں اور ملک کے اندر جو معاشی ایکٹیویٹی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ تمام سیاسی جماعتیں اور پوری ملک کی عوام جو ہے وہ اس سارے عمل کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ لیکن حکومت نے پھر وہی ناپختگی کا مظاہرہ کیا، اپوزیشن کو دعوت نہ دے کر۔ اگر اپوزیشن آ بھی جاتی تو پھر بھی انہی منصوبوں پر انہی ایم او یوز پر سائن ہونے تھے، لیکن یہ جو موجودہ حکومت ہے اور خاص طور پر عمران خان صاحب، انہوں نے نئی ڈرائیونگ ڈپلومیسی جو ہے متعارف کرائی ہے کہ وہ دیگر جو بھی سربراہان آتے ہیں ان کی وہ کار کو خود ڈرائیو کر کے یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ ان کے شاید جو سربراہان مملکت ہیں ان کے ساتھ ذاتی تعلقات ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھ لیں ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو کے جو سربراہان مملکت تھے اسلامی ممالک کے، ان سے زیادہ شاید کسی کے ذاتی تعلقات نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تو ضیاء الحق کے ساتھ بھی اسی قسم کے تعلقات تھے سعودی عرب کے، نواز شریف کے ساتھ، پھر مشرف کے ساتھ، اور اسی قسم کے تعلقات اور ریاست کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں اصل میں۔ تو تعلقات ریاست کے ساتھ ہونے چاہیے جب اس طرح کا مفاد سامنے آئے، جب پاکستان کی بات ہو تو۔ فہد صاحب، اگر بات کریں آج جس طرح سے آصف زرداری صاحب نے کہا کہ نون لیگ کے دور حکومت میں جب چینی صدر آئے تھے تو مجھے بھی دعوت دی گئی تھی، میں گیا بھی تھا، ملاقات بھی ہوئی تھی، اگر اب بھی اپوزیشن کو مدعو کر لیا جاتا تو کیا یہ حکومت کو نقصان پہنچاتا؟ جو عمران خان ہے وزیر اعظم پاکستان، اس کامیاب دورے کے بعد شاباش تو سمیٹ رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں تنقید بھی سامنے آ رہی ہے۔ دیکھیں، اگر وہ اپوزیشن کو انوائٹ کر لیتے تو بڑا اچھا ہوتا، ان کی تعریف ہو جاتی۔ اگر انہوں نے نہیں کیا تو انہوں نے وہی کیا جو اس سے پہلے پی ایم ایل این والے کر چکے ہیں، جو اس سے پہلے پیپلز پارٹی والے خود کر چکے ہیں۔ یہ ہماری روایت ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اچھا ہوتا اگر ہو جاتا، نہیں ہوا تو چلیں خیر ہے، لیکن اس سے بڑے مسائل جو ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ آج عمران خان صاحب نے اس تقریر میں، آج کی تقریر میں، اس بچے کا ذکر کیا تھا جس کو پنجاب پولیس نے 10 سالہ بچے کو الٹا لٹکا کر تشدد کیا۔ نہ ہی زرداری صاحب کو وہ بچہ یاد تھا، نہ ہی وہ کسی نون لیگ والے کو یاد تھا، کیونکہ یہ تمام تر معاملات میں جو تبدیلی کے جو وعدے تھے وہ کہیں کھو گئے ہیں، اور نہ صرف کھوئے ہیں بلکہ ان کو ہم بھول بھی چکے ہیں۔ 6-7 مہینے میں ہم تمام لوگوں کا یہ حال ہونا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا، اور فہد صاحب نے جو بات کہی کہ سیاسی مفاد کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آپ کو عوامی مفاد کو منظر عام پر لینا چاہیے اور اس بارے میں بات کرنی چاہیے ایکسپرٹس کی۔ دیگر ایکسپرٹس کی رائے بھی آپ نے جانی، بڑھیں گے اپنے سوال کی جانب، اور بریک کے بعد ہم ڈسکشن کریں گے کہ مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ بھارت ہے، کیا پاکستان اپنا موقف اپنا پائے گا؟ ساتھ رہیے گا۔
पार्लिमानी पार्टी में आज ये बात भी जो एग्रेशन जो हिंदुस्तान की तरफ से रवैया है उसकी मजम्मत की है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया में तन्हा है। इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन करें, इस मामले के ऊपर मुज़ाकरात पे आना चाहें, हम मुज़ाकरात पे आने को तैयार हैं। पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो पूरी तरह अपने हुकूमत के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, और इंशाअल्लाह ताला कोई माई का लाल पाकिस्तान को कोई आंच नहीं पहुंचा सकता। तासुब पसंद मोदी सरकार अपनी हरदर्मी पर डट गई। पुलवामा हमले की तहकीकात के लिए वजीर आजम इमरान खान की गैर मशरूत तावन मुज़ाकरात की पेशकश भारत को एक आंख ना भाई, और इंतहा पसंद सरकार ने हमले के सबूत फराहम करने के बजाय इल्ज़ाम तराशियों से ही काम लेने का फैसला कर लिया है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीका ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए भारत को बातचीत के जरिए मसाइल हल करने का मशवरा दिया है। एक्सपर्ट्स के लिए सवाल ये रखेंगे कि मुज़ाकरात की राह पे रुकावट जो भारत है, क्या पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ मनवा पाएगा? वहाँ साहब आपसे इसका आगाज़ करेंगे कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बयानात आ भी रहे हैं, एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम फसादात जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में अमरीका भी आपके मौक़िफ़ की तायद करता है, अक़वाम मुत्तहिदा भी कहता है कि हम सालिसी का किरदार अदा करेंगे, तो क्या पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ अपना पाएगा, भारत को मुज़ाकरात की टेबल पर लेकर आएगा? देखिए, भारत को मुज़ाकरात की टेबल पे अगर लाना है तो वो सिर्फ भारत ही फैसला कर सकता है, और अगर वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते तो इसमें कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं, लेकिन इससे होगा ये, जो कि हो भी रहा है, कि जो इंटरनेशनली जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं उनको ये अंदाज़ा हो रहा है कि अमन की राह में रुकावट कौन है। इस वक्त अगर भारत ये चाह रहा है कि वो पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट कर दे, जो कि वो बार बार कह चुके हैं, तो वो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि वो होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जब से ये वाकया हुआ है पुलवामा में, तब से किसी भी बड़े इंपॉर्टेंट ग्लोबल प्लेयर ने भारत को मुकम्मल तौर पर अपना ताउन या अपनी तायद का मुजाहरा नहीं किया है। तो वो कम अज कम उस हवाले से, सिफारती हवाले से भारत को कोई कामयाबी इस वक्त नहीं मिल रही, और मेरा ख्याल है अगर उनको कामयाबी नहीं मिल रही तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारा मौक़िफ़ जो है वो अच्छी पोजीशन में है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, क्या पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ तस्लीम करवा पाएगा आलमी दुनिया के सामने भी? बिल्कुल, मेरा ख्याल है ये तो पाकिस्तान की जो है ना सफारती कामयाबी है। बाकी दुनिया जो कह रही है, पाकिस्तान भी वही कह रहा है। वज़ीर आज़म साहब ने तमाम ऑप्शंस मेरे ख्याल में टेबल पे रख दिए हैं, बशमूल इसके कि अगर वो कोई मुहिम जोई करना चाहते हैं और ये ख़तरनाक खेल खेलना चाहते हैं तो उसके लिए पाकिस्तान के पास एक रिस्पॉन्स मौजूद है। तो पाकिस्तान तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब एक कदम आगे चले गए हैं, और जो हिंदुस्तान वो उसके ऊपर प्रीकंडीशन लगाता था कि हम दहशतगर्दी के ऊपर बातचीत करना चाहते हैं, बाकी चीज़ें बाद में, तो वो इमरान खान साहब ने वो भी कह दिया कि अगर आप दहशतगर्दी भी बात करना चाहते हैं, हम दहशतगर्दी भी बात करने के लिए तैयार हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की मौक़िफ़ जो है वो अमन का मौक़िफ़ है, और उसकी तायद होगी, क्योंकि दुनिया ये नहीं चाहती कि इस न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़ हैं दो, और वो यहाँ पर अगर तसादुम की सूरत हाल आती है तो ख़तरनाक होगी बहुत। ठीक है लतीफ़ चौधरी साहब, मुज़ाकरात की टेबल पर आना अपनी जगह, बातचीत को आगे बढ़ाना अपनी जगह, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के लिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो आलमी दुनिया तस्लीम करे। इसके लिए हम किस हद तक कामयाब हो सकते हैं? नबीला, मेरा ख्याल है कि पुलवामा के वाक़े पे पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया उसमें भारत को ज़रा थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है उसको साबित करना। देखें कि पाकिस्तान का तो मौक़िफ़ सीधा सीधा सा है कि भी आपके पास कोई वैलिड सबूत है तो आप लेके आए, क्योंकि जिस वो नौजवान ने वो खुदकुश हमला किया, आदिल अहमद डार मेरा ख्याल उनका नाम है, तो वो उसी इलाके का कश्मीरी ही है। तो कोई ऐसा नहीं कि वो पाकिस्तान से गया हुआ कोई लड़का है या उसकी कुछ शनाख्त होगी। तो इंडिया के पास अभी तक कोई ऐसी कंक्रीट एविडेंस नहीं है कि वो ये कह सके कि जी ये इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है। मोदी ने प्रिंस मोहम्मद के रूबरू भी ये जब दोनों इकट्ठे उन्होंने बातचीत खिताब किया तो मोदी ने उन्हें उस मौके पे पुलवामा का नाम लेके और पाकिस्तान को हदवे तनकीद बनाया, लेकिन जवाब में प्रिंस मोहम्मद ने पुलवामा का कोई जिक्र नहीं किया। तो मेरा ख्याल है कि इस हवाले से पाकिस्तान ने एक अच्छी पेशरफ्त की है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इस कशीदगी के माहौल को जितना ज़्यादा टाला जा सके उतना ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है आमिर साहब, पुलवामा में जो अटैक हुआ ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी होते रहे हैं। इससे बड़ा अटैक हो या छोटा अटैक हो, बगैर सोचे समझे पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर दी जाती है। ऐसा पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत क्या करे कि भारत की जो इल्ज़ाम तराशियाँ हैं, भारत का जो मनफी प्रोपेगेंडा है, भारत की जानिब से जो मनफी सियासत की जाती है वो ख़त्म हो सके और भारत को हिम्मत ही ना हो कि अगली दफ़ा वो पाकिस्तान के ऊपर बगैर सोचे समझे इल्ज़ाम लगा सके।
خواہش بڑی اچھی ہے اس سوال میں آپ کی. ان کا کوئی بخشو پکڑ لیں اور مودی کو اس کے سامنے ڈال دیں تبھی کچھ ہو سکتا ہے. وہ الیکشن لڑ رہا ہے, ہمیں سب کو پتا ہے کہ یہ ساری گیم وہ اپنے الیکشن لڑنے کے لیے, جیتنے کے لیے بی جے پی کر رہی ہے, اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے اس کے علاوہ ہم جو مرضی تعویلیں دیتے رہیں. ہم نے رسپانس اچھا دے دیا, اب ہمارے ہاں بالکل ٹھیک ہے. ٹھنڈ پروگرام اس حوالے سے ہے کہ جواب ٹھیک چلا گیا, اگر آپ نے کرنا ہے تو کر لیں, ہم جواب آپ کو دے دیں گے. ہماری افواج بھی تیار ہیں, قوم بھی تیار ہے, اور اس کے لیے بڑا اچھا کیا ہے کہ اس کے اندر پاکستان میں جنگی جنون پیدا نہیں کیا گیا جیسا انڈیا ہے, کیونکہ انڈیا چاہتا ہی یہی ہے تاکہ بی جے پی کو فائدہ ہو. تو ہماری گورنمنٹ نے, ہمارے لوگوں نے, ہماری اپوزیشن نے, سب نے پاکستان کے لیے اپنی مسلح افواج کی حمایت کا اعلان کیا ہے. اور یہی ہوتا ہے جب آپ کے اوپر کوئی وقت ایکشن کا ہو تو آپ سب ایک ہو جائیں. یہی ہمارا مقصد تھا, ہم نے اس کو اچیو کیا اور بہترین انداز سے ہم اسے چلا رہے ہیں. انڈیا نے یہی کچھ کرنا ہے, وہ کلبھوشن کا کیس ہو, کچھ ہو, انٹرنیشنل قوتیں پاکستان کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا, جو ہم ایک نیا گیم بنا رہے ہیں پاکستان کے لیے, اور وہ بڑی ٹھیک ہے افغانستان میں امن کے لیے بھی, کہ چین, روس, ہم سب مل رہے ہیں. یہ امریکہ اور انڈیا سے بالکل ہضم نہیں ہو رہا. ان کی پوری خواہش ہے کہ ہمارے آستین کے سانپوں کو بھی استعمال کریں جو دوست ممالک کی صورت میں موجود ہیں, اور پاکستان میں دہشت گردی کی کاروائیاں کریں. نہیں تو وہیں پہ کر کے, کیونکہ یہاں پہ تو ہم نے بےخونی بڑی ٹکا کے کی ہے ان کی, لیکن اب وہ وہاں اپنے 150 میل اندر مقبوضہ کشمیر میں یہ کام کر رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ صرف الیکشن لڑ لے, جیت لے, اور کوئی مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے شکیل انجم صاحب, ایک طرف جس طرح سے ابھی عامر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ کلبھوشن کو ہم نے پکڑا ہوا ہے, اس پہ بھی پاکستان بھرپور طریقے سے اپنے پورے ہوم ورک کے ساتھ اپنا جو موقف ہے وہ دنیا کے سامنے لے کر آ رہا ہے, اور یہ ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہے وہ انڈیا ہی کرواتا ہے. دوسری جانب عمران خان کی جانب سے کھلے دل کے ساتھ یہ کہہ دیا گیا کہ ہم ہر موضوع پر آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہے. کیا یہ پالیسی جو ہے یہ ٹھیک ہے, ہم بالکل صحیح سمت میں جا رہے ہیں؟ نبیلہ دیکھیں, بالکل ہم بالکل صحیح سمت میں جا رہے ہیں. اور جو دو آپ کے سوالات جو آپ نے کیے ہیں کہ کلبھوشن کے حوالے سے جو عالمی عدالت ہے وہاں پر ہم نے مکمل ثبوت جو ہے ہمارے وکلا نے پیش کیے ہیں, اور اس کا بھارت کوئی جواب نہیں دے سکا ہے ابھی تک کہ وہ بھارتی ایجنٹ ہے, اس نے ایران کے ذریعے آ کر افغانستان میں دہشت گردی کی کاروائیاں کی, وہ کاروائیوں میں ملوث ہے, وہ بھارتی نیوی کا جو ہے وہ آفیسر ہے, بھارتی پاسپورٹ ہولڈر ہے, لیکن ان سارے سوالات کا بھارت کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو جنگی جنون ہے اور جو وزیر اعظم کی تقریر تھی, انہوں نے سارے آپشن بھارت کو دے دیے ہیں کہ اگر آپ دہشت گردی کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں ہم تیار ہیں, اگر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں پلوامہ پر, باقی جو بات چیت ہے اس پر, اور جو انٹرنیشنل فورم ہے ان کو بھی میسج دے دیا ہے کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور پاکستان دہشت گردی کو سپورٹ نہیں کرتا, بلکہ پاکستان جو ہے وہ پچھلے کئی دہائیوں سے دہشت گردی کا خود شکار رہا ہے, اور اس دہشت گردی میں ہماری مسلح افواج, ہماری عوام سب نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں. 70,000 سے زائد لوگ جو ہے وہ اس دہشت گردی میں شہید ہوئے ہیں. اس کے باوجود پھر بھی ہم بھارت کو یہ مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں کہ وہ آئے اور بتائے کہ کس طریقے سے پاکستان اس اٹیک میں ملوث ہے. اس سے پہلے بھی وہ ممبئی اٹیک ہو, سمجھوتا ایکسپریس ہو, اسی طریقے سے الزامات بھارت لگاتا رہا ہے, اور اس کو ابھی تک کوئی بھی ٹھوس ثبوت نہ وہ انٹرنیشنل فورم پر نہ ہی پاکستان کو دے سکا ہے. اور صرف ایک ہی مقصد ہے ان ساری باتوں کا کہ کسی طریقے سے بھارت کے اندر جنگی جنون پیدا کر کے الیکشن جیتا جائے. بی جے پی کی حکومت نے پہلے بھی اسی طرح کیا ہے, اس نے مسلمان مخالف نعرہ لگایا اور مسلمانوں کو قتل عام کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو جنگی جنون پیدا کیا ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس مرتبہ بھی وہ اس سارے کھیل میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اب تک کا جو صورتحال ہے, جو جن ریاستوں میں 5 یا 6 ریاستوں میں الیکشن ہوئے ہیں وہاں پر مودی سرکار کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے جو آپ کا سوال ہے اس پہ ایک محاورہ بڑا فٹ آتا ہے کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اور پڑھے لکھے کو فارسی کیا. اگر بھارت کے پاس ثبوت ہے تو وہ لے آئے, انٹرنیشنل فورم بھی موجود ہے, پاکستان بھی کہہ چکا ہے کہ وہ اپنے سارے ثبوت لے آئے, تو وہ اپنے ثبوت لے آئے, تو ہم اس کا جوابات ہماری مسلح افواج, ہماری گورنمنٹ, ہماری عوام جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہے. اگر اسے جنگ کا شوق ہے تو جنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. اس سے پہلے بھی وہ 10 لاکھ فوج جو ہے بارڈر پر لے آیا تھا,
मुशर्रफ दौर में, लेकिन उसको हमला करने की हिम्मत नहीं हुई थी। ये सिर्फ धमकियों से ना हम डरते हैं ना हमारी मुसल्लह अफवाज, तो हम हर किस्म की सूरत हाल से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और हमारे सियासतदान भी इस बारे में मौक़िफ़ हैं कि कुछ भी हो जाए हम हर सियासी इख्तिलाफ को भुलाकर पाकिस्तान के मफाद में एक हैं, और पाकिस्तानी अवाम भी अपना भरपूर दिफा और फ़ौज का साथ देना जानती है, और ये बात भारत को खुले आम हम बता भी रहे हैं और उसे जान भी लेनी चाहिए। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।